لیڈی ڈاکٹر ہیں اور وہ بیوہ ہیں، 10 سال سے بیوہ ہیں، اور 4 ان کے بچے ہیں۔ یہ جو لیڈی ڈاکٹر صاحبہ بیوہ ہیں، یہ اپنے والدین کے گھر اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ محدود وسائل ہیں ان کے، مگر یہ ان 4 بچوں کی پرورش کر رہی ہیں۔ والدین فوت ہو چکے ہیں۔ ان کے ایک بھائی بھی ہیں، وہ بھی ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں اور مناسب ایک پوسٹ پہ ہیں، اور وہ بھی اسی گھر میں رہتے ہیں۔ جو بہن ہیں یہ نچلے پورشن میں رہتی ہیں، بھائی جو ہیں وہ اوپر کے پورشن میں رہتے ہیں، اور ان کے بھی 3 بیٹے ہیں، جو کہ 4 بیٹے جو بہن کے ہیں جو وڈو ہیں، وہ بھی تقریباً ٹین ایج کے قریب ہیں۔ کوئی بیٹی ہیں ایک 19 سال کی، اور پھر ان سے چھوٹے بچے ہیں، 2 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں، اور جو بھائی ہیں ان کے 3 بیٹے ہیں، اور ان میں سے ایک بڑا بیٹا جو ہے وہ 13-14 سال کا ہے۔ اچھا، یہ جو ہیں سارے لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، کچھ اوپر اور کچھ نیچے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو بیٹا 13-14 سال کا ہے وہ بہت وقت گزارتا ہے، ویڈیو گیمز دیکھتا رہتا ہے اور انٹرنیٹ پہ بہت ٹائم گزارتا ہے، اور اس کے کچھ بیہیویئر میں چینجز آ رہے ہیں۔ وہ اس طرح سے آ رہے ہیں کہ اس کی جو کزن ہے، یعنی ان کی پھپھی کی بیٹی ہوئی نا، وہ 18 سال کی ہے، تو وہ ان کے ساتھ کو فزیکل ٹچ کرنے کی ان کو کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر ایسے ریمارکس جو ہے نا کرتے ہیں جس سے کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو ہیراس کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے اپنی امی سے بات کی ہے کہ کزن ایسا کر رہا ہے، پہلے نہیں کر رہا تھا مگر اب ایسا کر رہا ہے، اور جن کا اپنا بھائی ہے جن کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے، وہ بھی اب اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ انٹرنیٹ پہ وہ مواد دیکھتا ہے، اس میں بھی کچھ چینج ان کو محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ جو بچی ہے اس نے ابھی میٹرک کا امتحان بھی دیا ہے، کچھ صحیح طرح سے پڑھ بھی نہیں سکی، اور اس نے اپنی ماں کو بھی بتائی ہے بات، مگر اس کی ماں نے پہلے تو سیریسلی نہیں لی۔ دوسرا، یہ بچی کہتی ہے کہ میں رات کو اب سو بھی نہیں پاتی، کیونکہ جس کمرے میں یہ سوتے ہیں اس میں 4 یہ بہن بھائی، ان کی امی، ماموں اور ان کے 3 بچے، یہ سب ایک کمرے میں سوتے ہیں۔ وہ اوپر کی منزل میں اپنے گھر میں نہیں سوتے، وہ کہتے ہیں اے سی خرچہ زیادہ ہے، بل بچانا ہے، تو ہم سارے اکٹھے سوتے ہیں، تو یہ رات بھر وہاں پہ سو نہیں پاتی۔ یہ جو بچی ہے جس نے میٹرک کا امتحان دیا ہے، اس نے اپنی ماں کو بتایا، ماں نے جو ہے بھائی سے بات کی ہے ان کے ماموں سے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میرے بچے بڑے اچھے ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، تو سیریسلی لے نہیں رہے۔ اچھا، ماں نے جو ہے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ میں ایسے میں کیا کروں، میں تو دوسرے گھر کا افورڈ بھی نہیں کر سکتی، یہ میرے ماں باپ کا گھر ہے، یہیں پہ میں سر جو ہے چھت کے تلے بیٹھی ہوں۔ بھائی جو ہے اس بات کو سمجھ نہیں رہا، بیٹی جوان ہو رہی ہے، چھوٹے بچے بھی ہیں، وہ سارا یہ معاملہ ہے، تو میں نے تو بھائی سے بات کیا مگر وہ بات نہیں سمجھا، سوتے بھی ہم ادھر ہیں، اور کنفیوژن ہے، پریشانی ہے، سراسیمگی ہے، مگر حل کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ سے کہا ہے کہ آپ کیا کریں۔ اچھا اعجاز بھائی، یہ جو منظرنامہ ہے یہ ایک دن میں تو نہیں ڈیولپ ہوا نا، یہ آہستہ آہستہ بات یہاں تک پہنچی ہے جی۔ اس میں کچھ تو انفارچونیٹلی ان کو واپس اپنے ماں باپ کے گھر میں آنا پڑا اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد، جس میں انہیں آسانی محسوس ہوئی کہ ایک تو وہاں فادر کی جگہ بڑے بھائی موجود ہیں، تو معاشرتی طور پر تھوڑی سیکیورٹی ہوتی ہے، کریکٹ، پلس شاید سسرال میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں موجود ہو، اور وہ ایک پریکٹسنگ ڈاکٹر بھی ہیں، وہ اپنے بچوں کی اب پرورش کر کے ان کو ان کی منزلوں تک پہنچانا چاہتی ہیں، تو اس میں کچھ جائز آسانیاں انہوں نے ڈھونڈی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں آ گئی ہیں، جس میں ان کا حصہ بھی ہوگا۔ جی،
جی. اور ظاہر ہے بھائی کا بھی حصہ ہے اور وہ وہاں رہتے ہیں اور معاشی حالات بھائی کے کوئی بہت اچھے نظر نہیں آتے, اتنے نہیں ہیں جیسے وہ بچت کر رہے ہیں اور یہ وہ. ہاں ویسے تو اچھی بات ہے, ہمارے ملک میں بجلی کی کمی ہے اور بچت کرنی چاہیے, لیکن اس سے کباختیں پیدا ہوں یہ تو مقصود نہیں ہے. جی. اور گھروں میں عام طور پر لوگ اپنے بچوں کے بارے میں بہت ڈینائل میں ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو برے بچے ہیں نا وہ دوسرے اجنبی لوگوں کے بچے ہیں, جیسے ہر ماں باپ کو لگتا ہے کہ ان کا بچہ بہت اچھا ہے اور اس کے جو دوست ہیں وہ بہت برے ہیں. وہ ماما کہندیاں نے جو بدعا دینے مرن تیرے ہانی, ایسی بدعا دیتی ہیں کہ تمہارے دوست مریں جو تمہیں خراب کر رہے ہیں. ہر ماں باپ کا یہ وہم ہوتا ہے کہ دوست جو ہیں ہمارے بچے کو, ہمارا بچہ ویسے وہ بہت اچھا ہے تو دوست اس کو خراب کر رہے ہیں. اچھا ایک یہ بھی بات ہے کہ 13 سال کے بچے سے پہلے توقع آپ نہیں رکھ سکتے تھے. جب آج سے 50 سال پہلے 13 سال کے بچے کو کارنل نالج نہیں ہوتا تھا, ایسی باتوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا جو کہ اب پتہ ہے. اور پہلے کوئی بچہ تھا جس کی رسائی پورنوگرافک میٹیریل تک تھی. آج ہر 12 سال کا بچہ انٹرنیٹ پہ جاتا ہے اور بہت آسانی سے وہ پورنوگرافک میٹیریلز تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے اندر اس سے جو دماغی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, جو الجھنیں پیدا ہوتی ہیں, جس سے کہ پھر مسائل جنم لیتے ہیں. جی. آج کل 13 سال کا جو بچہ ہے آپ اسے 23 سال کا ہی سمجھیں. پہلے زمانوں کے حساب سے 50 سال پہلے جو لطف خود اتنی نہیں ہوتی تھی بچوں کو, اب بچے ایکسپوزڈ ہیں انٹرنیٹ سے بھی اور یہ ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی پروگرام آتے رہتے ہیں, موویز بھی آتی ہیں, تو بچے بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہیں اڈلٹ مٹیریلز سے اور ان کو بچہ سمجھنا یہ شاید بہت زیادہ ممکن نہیں رہا. اور وہ جو 18 سالہ بچی ہیں جو کہ یونیورسٹی گوئنگ ہوگی یقینی طور پر, اور انہیں اندازہ ہوگا کہ ہیرسمنٹ کیا ہوتی ہے, اور اس بچے کی نظریں, اس کی بات چیت اور اس کی حرکات سے وہ نالاں ہیں. بالکل ایسے. اور وہ سگے ماموں کا بیٹا بھی ہے, یہ بھی بات ہے, اور اس کو آشیرواد بھی حاصل ہے اپنے والد کی کہ نہیں ہمارا بچہ ایسا نہیں ہے. اور بہت زیادہ کھل کے تو بات ہوتی نہیں کیونکہ کمیونیکیشن ویسے ہی مشکل فیلڈ ہے, اور یہ ایسی اور مشکل موضوع پہ مشکل بندے کے ساتھ بات کرنا یا کسی اپنے سے بڑی عمر کے جو ماموں ہیں ان سے بات کرنا تو اس بچی کے لیے نہیں آسان. اور وہ اپنی ماں سے جو بات کر رہی ہے تو اس کی ماں تھوڑا سا زیر احسان بھی ہے اپنے بھائی کے کہ ان کو ان کی چھتر چھایا میں پناہ ملی ہوئی ہے, جو ان کا اگرچہ حق بھی ہے لیکن پھر بھی یہ تھوڑا سا احسان تو ماننا ہی پڑتا ہے کہ ایک گھر میں مرد کی جو موجودگی سے تحفظ ملتا ہے وہ ان کو اپنے بھائی سے مل رہا ہے اور وہ بہت دو ٹوک بات نہیں کر سکتی. پھر اب دیکھیے کہ یہ بجلی بچانے کے لیے جو وہ ایک ہی کمرے میں اتنے لوگ سوتے ہیں تو یہ معاشرتی طور پر قطعی طور پر ہیلدی نہیں ہے, کیونکہ انسان جو بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو بھی تھوڑی بہت پرائیویسی کی ضرورت ہوتی ہے, اور انسان سویا ہوا ہو تو پھر اس کو بہت زیادہ وہ اطمینان نہیں ہوتا کہ اگر اس کے پاس پرائیویسی نہ ہو. بالکل ایسے. تو جیسے تیسے کر کے ان کو کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو یہ پہلے اختیار کرنا ہوگا کہ ایک کمرے میں سونا نہیں بنتا. ٹھیک. اور جو خاتون ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کمرے میں سو سکتی ہیں, اس سے خاتون کو اطمینان بھی ہوتا ہوگا کہ میرے بچے رات کو میرے پاس ہیں, جوان بچی ہے تو وہ بھی پاس ہے, پلس اس سے ان کی بجلی کی جائز بچت بھی ہوتی ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے. ابھی جو بھائی ہیں ان کے روزگار کے معاملے کا نہیں پتا, ڈاکٹر صاحبہ تو شاید کچھ کم معقول کماتی ہوں گی لیکن بھائی جو ہیں وہ نہیں کماتے, تو بھائی کے لیے یہ بھی بھائی ویسے ہیں صحیح جاب پہ ہیں, صحیح جاب پر ہیں, مناسب جاب. تو اس حوالے سے انہیں دو ٹوک بات کرنی چاہیے, لیکن بات کرتے ہوئے ہمیں تھوڑی سی جھجک ہوتی ہے, اس میں کوئی بدید پن سا لگتا ہے. ہم عام طور پر سوسائٹی میں اہل خانہ سے, دوست احباب سے یا ورک پلیس پہ دوسرے لوگوں کے ساتھ نہ کہنے میں کافی مشکلات محسوس کرتے ہیں, اگرچہ ہمارا دل جو ہے وہ آمادہ نہیں ہوتا
لیکن ہم اپروول کی خاطر، چونکہ ہم دوسروں کا اپروول چاہتے ہیں، دوسروں سے ہمیں توقعات ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں اپروو کریں، ہمیں اچھا سمجھیں، اور اگر ہم دوسروں کی مرضی نہیں مانتے یا ان کی باتیں نہیں مانتے یا ان کو ادھار نہیں دیتے یا ان کو اپنی گاڑی استعمال کے لیے نہیں دیتے یا اپنی چیزیں استعمال کے لیے نہیں دیتے تو پھر وہ ہمیں اچھا نہیں سمجھے، برے بن جاتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھا سمجھا جائے اور ہم اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اچھے ہیں تو ہم اچھے ہیں. یہ ایک ٹریپ ہے. اگر ہم لوگوں کو قیمت ادا کریں اس کی ایڈوانس میں اور پھر وہ اچھا سمجھیں تو پھر یہ وہ کوئی ہمیں اچھا نہیں سمجھ رہے در حقیقت. اور اس طرح آپ انمول چیزوں کو خرید نہیں سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا سمجھیں تو آپ اچھے بن جائیں، اور اچھے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور دوسروں کی ذمہ داریوں کو خام خواہ اپنے کندھے پہ مت اٹھائیں. کیونکہ جو ذمہ داریاں جن کندھوں سے تعلق رکھتی ہیں ان کندھوں کو موقع ملنا چاہیے وہ ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے. لیکن ہمارے ہاں گھروں میں جو ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ میل ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. اچھا، میل ایڈجسٹمنٹ. ہاں دیکھیے، ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ناگزیر حالات ہیں ان میں آپ خوش و خرم رہنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو آپ اکاموڈیٹ کریں جتنا وہ آپ کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں، اور یک طرفہ طور پر آپ جو ہے جگہ دیتے جائیں یا لوگوں کو اکاموڈیٹ کرتے ہوئے پیچھے ہٹتے جائیں اور آخرکار آپ کو لگے کہ آپ کے پیچھے دیوار ہے. وہ جس طرح اونٹ جو ہے خیمے میں گھستا جا رہا ہے. تو یہ جو گھروں میں میل ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہے یہ بہت بہت کامن ہے. جو پہلے مسئلہ آپ ڈسکس کر رہے تھے جس میں نونہال نے جا کے زیور بیچ دیا تھا، تو وہ بھی ایک دن میں نہیں ہوتا. پہلے کچھ چھوٹے موٹے وارداتیں ہوتی ہیں تو آپ اس پہ زیادہ اچنبے کا اظہار نہیں کرتے یا آپ کوئی ایکشن نہیں لیتے یا کوئی تدارک کے لیے لائحہ عمل نہیں بناتے، آپ کوئی منصوبہ نہیں بناتے. تو یہ جو میل ایڈجسٹمنٹ ہے جی یہ گھروں میں، آرگنائزیشنز میں اور سوسائٹیز میں بھی ہوتی ہے کہ ایک فرض ہے حکومت کا، حکومت پورا نہیں کر رہی تو ایک این جی او آ جاتی ہے، وہ فرض پورا کرنا شروع کر دیتی ہے. حکومت اگر اپنا فرض پورا کر رہی ہو تو پھر تو کسی کو ضرورت ہی نہ ہو کہ وہ کام کرے. دیکھیں حکومت نے آپ کو پولیس مہیا کر رکھی ہے کہ جب ضرورت پڑے پولیس آپ کی مرمت کر سکے. تو آپ دیکھیں کہ مرمت کر سکے یا حفاظت کر سکے، مطلب جو بھی پولیس کرتی ہے میں اس کا ہی ذکر کر رہا ہوں. لیکن اگر گورنمنٹ نے پولیس نہ بنائی ہوتی تو لوگ پھر کوئی این جی او ہوتی جو کو پولیس بنا دیتی. جیسے ماضی بعید میں ہوتا تھا کہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی پولیس نہیں ہوتی تھی، کوئی جوڈیشری نہیں ہوتی تھی، تو جرگے شرگے ہوتے تھے. ابھی بھی دنیا میں بہت حصوں میں ہیں جو جرگے سزائیں بھی دے دیتے ہیں. جرگے سزائیں ایسی دیتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ جرم کیا اس کا گھر ہی جلا دو. تو وہ ایک کروڈ نیچر کے معاملات ابھی بھی چلتے ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کے فرائض میں ہوتی ہے، جیسے ریسکیو 1122 گورنمنٹ نے بنائی ہے تو لوگوں کو اگر کسی وقت ضرورت پڑے تو وہ 1122 پہ کال کرتے ہیں تو وہ آ کے تو ان کی مدد کرتے ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. تو جس کا کام ہے اسی کو ساجے. اب پھر آپ دیکھتے ہیں بہت ساری این جی اوز ہیں جو کہ عوام کی فلاح و بہبود کے نام پہ کچھ کاموں کا ذمہ لے لیتے ہیں، پھر وہ اس کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں، اس سے کچھ قباحتیں پیدا ہوتی ہیں. جو لوگ ان سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ان کو اپنا پورا احساس ذمہ داری بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دسترخوان جگہ جگہ آج کل رواج ہے کہ جو لوگ وسیع کاروبار رکھتے ہیں اور کافی بڑی رقمیں کماتے ہیں تو وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے کچھ یہ جو جگہ جگہ دسترخوان جہاں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور ان کی دعائیں لی جاتی ہیں، تو یہ اب میل ایڈجسٹمنٹ جس کو کہیں گے، کیونکہ جو لوگ اس ایسی سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ایک طرح سے اپنی ذمہ داری سے تو فارغ ہو جاتے ہیں. جیسے لاہور میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہ موجود ہیں جہاں جا کے لوگ کھانا پینا جب چاہیں کھا سکتے ہیں، کیونکہ ان جگہوں پہ لوگ دیگیں پہنچا دیتے ہیں اور وہ اپنی خوشی سے ایسے کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو بھی کام کاج کر رہے ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں جب وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بیچ میں اپنی خوشی کو دوسرے لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے. The ideal thing is to earn it. آئیڈیل چیز یہ ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے. یعنی اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کے کندھوں پہ ذمہ داری ڈالی جائے. لوگوں سے میری مراد گھر میں بچے ہیں کہ بچے اگر اسکول جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے اور وہ اسکول جا کے کوئی
بہت احسان کر رہے ہیں والدین پہ. اچھا پہلے یہ اپروچ ہوا کرتی تھی کبھی؟ جب اسکول نہیں جاتے تھے تو بچے کیا کرتے تھے؟ وہ ماں باپ کا ہاتھ بٹاتے تھے. ماں باپ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے یا بھیڑ بکریاں یا مویشی پالے جاتے تھے, تو بچوں سے وہ سارے کام لیے جاتے تھے. اور بچے جب کام کاج کرتے ہیں اور ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں تو وہ ذمہ دار بھی بن جاتے ہیں. جب بچے صرف اسکول جاتے ہیں اور ماں باپ ان کو ہر وقت کہتے رہتے ہیں پڑھو پڑھو پڑھو, بچہ پڑھ بھی رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں تم پڑھتے نہیں ہو, حالانکہ وہ پڑھ رہا ہے. تو جب والدین اتنا ایمفیسس دیتے ہیں پڑھائی پہ تو بچے سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کام ہے والدین کا جو وہ بچے کر رہے ہیں. پھر اس کے بدلے میں وہ کوئی معاوضہ چاہتے ہیں, پڑھائی کے وجہ سے مجھے یہ دے دو یا مجھے وہ دے دو. ابھی آپ سر یہ بڑی اہم بات ہوگی, یہ جو ہمارا ماڈل ہے تعلیم کا, پرائمری تعلیم کا, ڈو یو تھنک اٹ نیڈس ٹو بی چینجڈ اے بٹ؟ بالکل, کیونکہ یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے پڑھنا. کسی بچے کا اسکول کالج یا یونیورسٹی جانا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے اعجاز بھائی. ہم نے غیر ضروری طور پر اس کو مشکل سا کام بنا دیا ہے, تکلیف دہ سا کام بنا دیا ہے کہ بچوں پہ جی پڑھائی کا بڑا بوجھ ہے, اور پڑھائی کو ہم نے تھوڑا بور اور تکلیف دہ بھی بنا دیا ہے جس کی ضرورت نہیں. پڑھائی کو ہم نئے طریقے سے ترتیب دے سکتے ہیں جس میں پڑھنے میں مزہ آئے, جس میں آپ کو کوئی اچھا محسوس ہو اور آپ شوق سے پڑھیں. اور پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ پہ کوئی اور ذمہ داری نہیں, اس کے بعد یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ گھریلو کام کاج میں اپنے والدین کی مدد کریں, یا جب آپ یونیورسٹی گوئنگ ہو جائیں تو اپنی تعلیم کے اخراجات آپ اپنی آمدنی سے پوری کریں, اور ہو سکے تو اپنی پاکٹ منی بھی آپ خود بنائیں. اور جو لوگ یونیورسٹی کے زمانے میں کچھ کام کاج کرتے ہیں اور کچھ روپیہ پیسہ کماتے ہیں تو وہ بڑے بااعتماد. اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ویسٹ میں مجھے اس کی رمق نظر آنے لگ گئی. نہیں رمق نہیں, وہاں تو یہ بالکل عام چیزیں ہیں, اور وہاں 18 سال کی عمر تک والدین زیادہ تر مہربان ہوتے ہیں. 18 سال کی عمر کے بعد وہ نا مہربان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں جاؤ جی کچھ کرو. آپ اس کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں؟ بالکل, میں تو ہر بندے کو ذمہ داری کے حوالے سے دیکھتا ہوں, اور میرے خیال میں کسی بندے کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا بڑی زیادتی کی بات ہے. ہم زیادہ تر والدین اپنے بچوں کے بارے میں جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں بیچارہ بچہ ہے, وہ اس کو تو کوئی بازار سے سودا تک خریدنا نہیں آتا, اس کو تو سڑک تک پار کرنی نہیں آتی. تو یہ ہم انہیں نااہل جو سمجھتے ہیں یہ زیادتی ہے. ہمارے بچے ہماری طرح اہل ہیں, ہمارے بچے بھی پورے انسان ہیں, اور ان کو ذمہ داریاں دیتے ہوئے جو ہمارے دل کو کچھ کچھ ہوتا ہے نا, یہ اس موقع کے لیے نہیں ہے. یہ جو کچھ کچھ ہوتا ہے یہ اور موقعوں کے لیے ہے. اپنے بچوں کو جب آپ ذمہ داری دیتے ہیں تو خوش اسلوبی سے بڑے دل کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ ان کو ذمہ داری دیں, اور اس یقین کے ساتھ ذمہ داری دیں کہ وہ کر گزریں گے. بچے کہیں سفر پہ جاتے ہیں تو قدم قدم پہ ہم فون کر کے پوچھتے ہیں کہاں پہنچے ہو, خیریت سے ہو. ہمیں ہر وقت لگتا ہے کہ ہمارے بچے خیریت سے نہیں ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں یہاں بھی ایک بچہ جو کہ پورنوگرافک مٹیریلز دیکھ رہا ہے, اپنی کزن سسٹر کو تنگ کر رہا ہے, وہ ابھی فقط 13 سال کا ہے, وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے پاس بہت وقت ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے. اگر وہ کچھ ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہوتا گھر کی یا باہر کی ساتھ, یا تھوڑا بہت کام کاج کر رہا ہوتا, تو پھر اس کی عزت نفس اوپر آ جاتی, پھر وہ ایسی بری حرکتیں کر کے ان سے لطف نہ اٹھاتا. کیونکہ زندگی کا مزہ 2 طریقوں سے حاصل کیا جاتا ہے, یا اچھے کاموں سے یا برے کاموں سے. اگر کوئی اچھا کام کرنے سے پہلے برا کام کرنے لگے تو اس کو برے کاموں سے زیادہ مزہ آنے لگتا ہے. اگر اچھے کام پہلے کوئی شروع کر دے, ذمہ داری کے کام شروع کر دے, تو اس سے مزہ آنے لگتا ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں مزہ لال بتی کو کاٹنے میں بھی ہے, اور مزہ لال بتی پہ رات کو 2:30 بجے رک جانے میں بھی ہے جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا. اور یہ انسائیڈ جاب ہے, یہ اندر کا کام ہے جسے ہم مزہ کہتے ہیں, جسے ہم باہر سے ڈھونڈتے ہیں. یہ اس کی جو کلٹیویشن ہے وہ ہم اندر سے بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں, بشرطے کہ ہم اپنی گرومنگ کرتے رہیں. جب والدین ہماری گرومنگ نہیں کر پاتے, نہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیسے کرنا ہے, وہ ہمیں پال پوس کر بڑا کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے اکثریتی والدین بچوں کو کھلا پلا کے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں. یہ جو گرومنگ ہے, جو تعلیم و تربیت ہے, تعلیم تو اسکول کالج یونیورسٹی کا کام ہے, اور تربیت انسان کا اپنا کام ہے
کہ جن جن چیزوں میں مشکلات آتی ہیں وہ اپنی تربیت کا اہتمام کرے, گوگل پہ جا کے دیکھے کہ اس کو کیا مشکل ہے اور اس کا کیا حل ہے. سو اب جی اس صورتحال میں دس ہیز ٹو اسٹاپ. یہ جو میل ایڈجسٹمنٹ ہے جس میں آخر کار سینیریو بڑا عجیب سا ہے, جو سب سننے دیکھنے والوں کو بھی عجیب لگ رہا ہوگا, کہ تقریباً 10-11 افراد ایک ہی کمرے میں 10 کے قریب افراد جو ہیں وہ سو رہے ہیں. ایسے ہی مجھے بتائیے کہ ایسے میں کون کس سے اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکتا ہے؟ سونے سے پہلے ماں اپنے بچوں کو جو کہانیاں سناتی ہے وہ کیسے سنا سکتی ہے جبکہ دوسرے بچے بیچ میں ہیں اور کوئی خراٹے لے رہا ہوگا, کوئی سو رہا ہے, کوئی جاگ رہا ہے, کوئی شرارتیں کر رہا ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی تربیت کا موقع جو ہے وہ نہیں ملے گا اور وقت گزرتا جائے گا. تو خاتون کو, یعنی خاتون ڈاکٹر جو اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینا چاہتی ہیں تو ان کو ٹھوس موقف اپنانا چاہیے, لیکن اس میں غصہ نہیں ہونا چاہیے. جب ہم بات کرتے ہیں تو اکثر اس وقت کرتے ہیں جب ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے, جو اس وقت بھی لبریز ہے. تو انہوں نے یہ مسئلہ ہمیں لکھ بھیجا. تو جب ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہوتا ہے تو اس وقت بات کرتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ادب, احترام, رشتے ناطے اور عزت تکریم کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. ہم ہمبلی بات کریں, نظر جھکا کے بات کریں, کیجولی بات کریں, اور یہ نہ کہیں کہ کل سے ایسا نہیں ہوگا. اچھا, فوراً نہیں فرق آئے گا؟ فوراً نہیں آپ کہہ سکتے. آپ بتاتے ہیں کہ اس بارے میں آپ 2-3-4 دن میں سوچ لیں یا کوئی اہتمام کر لیں جس سے کہ دوسرے بچے بھی کمفرٹ میں رہ سکیں. اور اگر ڈاکٹر صاحبہ بجلی کا بل ادا کرتی ہیں تو ظاہر ہے پھر ان کے بچوں کا ہی اس بجلی کے اوپر پہلا حق ہے یا ایئر کنڈیشن کے اوپر حق ہے. لیکن یہ جو میل ایڈجسٹمنٹ ہے جس میں ہم اکاموڈیٹ کرتے ہوئے چلتے ہوئے, اور اکثر گھروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ 4-5 بچے ہوں تو اگر ایک بچہ جو ہے زندگی میں پرفارم نہیں کر رہا, اس نے تعلیم نہیں حاصل کی, وہ جوان ہو گیا ہے اور وہ کوئی کام کاج نہیں کرتا, تو ماں باپ پہلے تو خود اس کو 25-30-40 سال کی عمر تک بھی اپنے طور پر اخراجات دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. اس کو صبح اٹھ کے سگریٹ کے لیے پیسے دے دیتے ہیں, پھر اس کو کھانے پینے کے لیے پیسے دے دیتے ہیں, پھر اس کی شادی بھی کر دیتے ہیں, کہتے ہیں شادی کریں گے تو شاید ٹھیک ہو جائے گا. پھر اس کے بچے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں بچے ہوں گے تو ٹھیک ہو جائے گا, لیکن وہ ٹھیک ہو کے نہیں دیتا. اور والدین اس ایک بچے کو جو زندگی میں بالکل پرفارم نہیں کر رہا ہوتا اس کے ساتھ اتنی میل ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ اپنے منہ کا نوالا بھی اس کو دے دیتے ہیں, اپنے لیے وہ آسائشیں چھوڑ کے وہ بھی اس کو دے دیتے ہیں, اور پھر مرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھما دیتے ہیں باقی بہن بھائیوں کو کہ اب یہی کام تم کرتے رہنا, یا کوئی جائیداد ہو تو اپنی زندگی میں اس کو دے دیتے ہیں کہ اے ذرا کمزور ہے. تو اس طریقے سے ہم پروان چڑھاتے ہیں خرابیوں کو. اس کو ہم میل ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں, جو کہ ایک سلو انسیڈیس پروسیس ہے. یہ سلو پوائزننگ کی طرح ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن پس منظر میں جو حالات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہی پیارے کے لیے, اپنے ہی بچے کے لیے بہت خراب ہوتے ہیں. پھر وہ اس کے آگے بچے بھی جو ہیں اپنے والد کے نقش قدم پہ چلتے ہیں, ان کی بھی سیلف اسٹیم پور ہوتی ہے. ہم ان کو عزت نفس کی دولت سے محروم کر دیتے ہیں. جب ہم کسی بندے کا ذمہ خود اٹھا لیتے ہیں اور اس کی مالی مدد کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں, ہم شہید وفا ہو جاتے ہیں, ہم قربانیاں دیتے ہیں, تو انفیکٹ در حقیقت ہم اس کو مفلوج کر کے رکھ دیتے ہیں, ہم اس کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں, اور اپنے دل میں ہم بہت یہ میموری چیرش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتنے عظیم ہیں. در حقیقت ہم اپنی عظمت کے خبط میں مبتلا ہونے کے لیے کئی دفعہ لوگوں پہ بہت ظلم و ستم کرتے ہیں. یہ جو میل ایڈجسٹمنٹ ہے یہ آپ کو دونوں کے اندر نظر آ رہی ہے. لائف میں ایڈجسٹمنٹ, چونکہ انسان کے اندر ایڈجسٹمنٹ کی بڑی صلاحیت ہے, وہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے, اور یہ ایک پازیٹیو صلاحیت ہے. لیکن میل ایڈجسٹمنٹ اس کو انتہا تک لے جانے والی بات ہے. یعنی جب آپ اوور ڈو کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اسٹیشن آ گیا اور گاڑی کو رک جانا چاہیے, اور آپ گاڑی چلاتے چلاتے اسٹیشن کی حدود سے باہر, یا آپ نے جس اسٹیشن پہ اترنا تو اس پہ اترنے کے بجائے آگے کہیں چلے جاتے. ہاں, تو
میل ایڈجسٹمنٹ میل ویئر کی طرح ہے. جیسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں اور پھر میل ویئر ہوتے ہیں جو کہ آپ کے کمپیوٹر کا بیڑا غرق کرتے ہیں, اسی طرح میل ایڈجسٹمنٹ گھروں میں, خاندانوں میں, سوسائٹیز میں اور دنیا میں ناانصافی کو جنم دیتی ہے, نکمے پن کو جنم دیتی ہے, مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے لوگوں کو. اور جو لوگ ایکچولی کلپریٹس ہوتے ہیں ان کو ہم بڑے بڑے عظیم القابات سے نوازتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی دوسروں کے اوپر فنا کر گئے. یعنی ایسے لوگ, جیسے کہا جاتا ہے کہ جینا تو وہ ہے جو دوسروں کے لیے جئیں, وہ کیا جینا ہے جو بس آپ اپنے لیے جیتے ہیں. بھئی دوسرے انسانوں میں کوئی پرزہ کم نہیں ہے. دوسرے انسانوں کو جینے کے لیے خود اپنے ہاتھ پاؤں سے کام لینا چاہیے, خود اپنی صلاحیتوں سے کام لینا چاہیے. آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ آپ کوئی بہت زبردست انسان ہے اور دوسرا کوئی پست قد ہے؟ اگر آپ انسانوں کو اپنے ہم پلہ, اپنے برابر سمجھتے ہیں تو جو کچھ آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں آپ دوسروں کے لیے بھی وہ پسند کر سکتے ہیں. اگر آپ محنت مشقت کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی آپ محنت مشقت کو ترجیح دیں. اگر آپ آگے بڑھ کے ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں دوسروں کو بھی ایسا کرنے کا موقع دیں. یہ سینرجی ہے زندگی میں. جیسے فٹ بال کے گیم میں ایک پاس آپ دیتے ہیں, ایک پاس آپ لیتے ہیں, پھر کوئی نہ کوئی گول کرتا ہے. تو زندگی میں بھی پاس لینا دینا بالکل اچھی بات ہے. Correct. لیکن گیند کو پکڑ کے چھوڑنا نہ, اور سوچنا کہ میں شروع سے لے کے آخر تک گول میں نے کرنا ہے. یہاں جس کے پاؤں میں گیند آتا ہے وہ بالکل گول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ رستے میں کس طرح ڈاکٹر صاحب بنانے آئے تھے ایسے کر کے کھسکا کے رکھ دینا.